اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان مومنوں کو آگے کسی کام کی اجازت ملتی ہے، جیسے کہ صحابہ کو اجازت اب ملی قتال کی، وہ پوری توانائی، پوری انرجی سے اللہ کے راستے پہ دوڑ گئے فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، کوئی نہ بیٹھا رہا. لیکن سارے مسلمان تو مومن نہیں ہوتے. ایک اور بھی تو کیٹیگری ہوتی ہے مسلمانوں کی جو کہ منافق ہوتے ہیں. جو منافق ہوتا ہے اس کو نماز اور روزے کی حد تک اسلام بہت اچھا لگتا ہے، وہ اس کو الٹیمیٹ سمجھتا ہے. فرق پتہ چلا اب آپ کو؟ مومن کے لیے یہ بنیادی چیز ہے نماز روزہ، اور منافق کے لیے کل دین یہی ہے. وہ کہتا ہے دیٹس آل آئی وانٹ ٹو ڈو. اور کیا کروں گا میں؟ بس نماز روزہ کر تو لیا. اور نماز روزے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ بیسکس، 5 پلرز آف اسلام، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یوں سمجھ لیجئے. وہ اس کو الٹیمیٹ سمجھتا ہے. اور ان عبادات سے، نماز روزے سے اس کے اندر کوئی توانائی، کوئی ایمانی قوت نہیں آ رہی ہوتی، اللہ کی محبت اس کے اندر نہیں بھر رہی ہوتی، کوئی توانائی اس میں، کوئی انرجی اس میں نہیں آتی کہ وہ اس عبادت سے وہ توانائی حاصل کرے اور پھر اللہ کی راہ میں نکلنا چاہے. ٹھنڈا ایمان، ٹھٹرا ہوا ایمان، سٹنٹڈ، کوئی اس کے اندر حرارت نہیں ہوتی، کوئی گرمی نہیں ہوتی، کوئی لیونگ برننگ فیتھ نہیں وجود میں آتا نماز روزے کے نتیجے میں. اس لیے کہ بس ایک لپ سروس ہوتی ہے نا، بھاری دل سے، بھاری قدموں سے وہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کر لیتا ہے. تو جب اس کے اندر کوئی انرجی نہیں آتی، کوئی توانائی نہیں آتی، وہ آگے کچھ اور کرنا بھی نہیں چاہتا. اس کا تو دل ہی نہیں چاہتا کوئی اور اسے کوئی کام کرنے کو کہے. اس کی تو جان عادی ہوتی ہے سوچ کر کہ ہائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نماز روزے کی وجہ سے کوئی مجھے کسی اور کام میں بھی لگا دے. وہ کہتے نہیں مجھے کچھ نہیں کرنا. تو وہ نماز اور زکوٰۃ میں عافیت ڈھونڈتے ہیں، وہ اس کو اپنی پروٹیکشن بنا کر اور اس خول کے اندر بس بند ہو جانا چاہتے ہیں. یہ ان کی عافیت ہے، یہ سمجھے ان کا سیف ہیون ہے، یہ ان کی پناہ گاہ ہوتی ہے. 5 عبادتیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمہ، اس خول کے اندر بس وہ چھپ کر بیٹھ جانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے سامنے ایک ڈھال بنا کے رکھ لیں اسلام کی. تو ایسے ہی منافقوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو مومن تو بہت خوش ہوئے. وہ تو چاہ رہے تھے، وہ تو بے چین ہو رہے تھے کہ ہمیں کوئی آگے کام دیا جائے، ہم اپنے رب کی خاطر کچھ اور کر کے دکھائیں. لیکن جو یہ منافق والے مسلمان تھے، اذا فریق منہم، یہ فریق کون ہے؟ یہ منافق ہیں. یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، وہ تو ایسے ڈرنے لگے لوگوں سے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے. یہ منافقت کی وجہ، لوگوں سے ڈرنا. اللہ کی محبت ہی نہیں. جب اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ سے ڈر بھی نہیں لگے گا. یہ ہے منافقت کی وجہ کہ جو انسان کو اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرنے دیتی. لوگوں کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے، پیپل کانشیس. اور کبھی اپنے معاشرے میں اس جملے کو آپ سنا تو کیجئے، کوئی موت ہو، کوئی شادی ہو، کوئی اوکیزن ہو، کوئی عملی مظاہرہ کرنے کا موقع آئے ایمان کا، ہم کہتے ہیں ہائے لوگ کیا کہیں گے. اور ہم نہ صرف خود اتنے پیپل کانشیس ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی ایسا ہی پیپل کانشیس بنا دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہوتے، ہم کہتے ہیں کیا پہنا ہے دیکھو، تمہیں لوگ کیا کہیں گے دیکھ کر. تم اچھا نہیں پڑھتے، تم ایگزام میں اچھے نمبر نہیں لاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے. تم یہ کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے. تو ان میں پھر تقویٰ کہاں سے آئے گا، گاڈ کانشیسنس کہاں سے آئے گی. پیپل کانشیس ہی تو رہیں گے. اور جس نے اپنے بچوں کو پیپل کانشیس بنایا اور جو خود پیپل کانشیس ہوا، سمجھیں اس نے کٹ پتلی کی طرح اپنے آپ کو لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا کہ تم مجھے جس طرح چاہو ٹریٹ کرو، نچاؤ. ایک گیم کھیلتے تھے نا بچپن میں، سائمن سیز اسٹینڈ اپ، سب کھڑے ہو گئے. سائمن سیز سٹ ڈاؤن، سب بیٹھ گئے. تو ہمارے یہی حال ہے. سائمن سیز ہی تو معاشرہ کھیلتا ہے ہمارے ساتھ. سائمن سیز آستینیں غائب ہو جانی چاہیے، آستینیں غائب ایسی تیزی سے. سائمن سیز عورتوں کی شلواروں کے پائچے اوپر ہو جانے چاہیے، سب چڑھ گئے جھٹ پٹ اتنی تیزی سے کہ آپ حیران ہو جائیں کہ واٹ ہیز ہٹ یو. سمجھ نہیں آتا، ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کیا پہنا ہے. کبھی کبھی تو لگتا ہے شاید کپڑے شرنک تو نہیں ہو گئے،
کیا ہو گیا یہ؟ لیکن سائمن سیز ہے نا، معاشرہ سائمن سیز کھیلتا ہے ہمارے ساتھ، اس میں کوئی ہم اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرتے. آنر، ڈکٹیشن لیتے ہیں لوگوں سے اور کہتے ہیں آف کورس ہم تو ایلیٹس ہیں، اور جو اللہ سے ڈکٹیشن لے کہتے ہیں بے وقوف. تو عجیب ہی معیار بن گیا ہے نا معاشرے کا، ہر چیز الٹ کر رہ گئی ہے بالکل. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لاتے ہیں بے وقوف. تو یہ ان کا حال ہے. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں لوگوں کو ناراض کرنا بے وقوفی ہے، حماقت ہے. اتنا ان کو ڈر تھا لوگوں کا، ایسے ڈرتے ہیں لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. تو پھر یہ کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ یہ کہاں جہاد کریں گے؟ ان پر تو بزدلی، کم ہمتی چھا گئی ہے. یہ نماز روزہ ہی کر لیں تو بڑی بات ہے، اور نماز روزہ بھی وہ کرتے ہیں لوگوں کے خوف سے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو لوگ مسلمان نہیں سمجھیں گے. اس زمانے کے منافقوں کے لیے تو ضروری تھا کہ وہ نماز پڑھیں، مسجد نبوی میں حاضر ہوں، اس لیے کہ سوشل سٹگما لگ جاتا تھا ان کے اوپر اگر وہ نماز نہ پڑھیں. اور آج چونکہ سوشل پریشر بھی نہیں رہا نماز روزے کا، تو آج تو منافق اپنا نفاق چھپاتے بھی نہیں، کھلم کھلا نہیں نماز پڑھتے، کھلم کھلا زکوٰۃ نہیں دیتے، بلکہ نماز نہ پڑھنے کو بیج آف آنر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ نہیں وی آر ٹو بزی. ہم ایسے دقیانوسی نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، ہم مسجدیں نہیں جاتے، ہم کوئی ملا تھوڑی ہیں کہ مسجد جا کے نمازیں پڑھیں. ہم تو کامیاب لوگ ہیں نعوذ باللہ، کہ لگتا ہے کہ دین والا ہونا یہ کامیاب ہونے کا کوئی اپوزٹ ہے، کوئی ضد ہے. لیکن اس زمانے میں منافقوں کو تو نماز پڑھنی ہوتی تھی، اس لیے کہ ضرورت تھی معاشرے کی، معاشرہ ان سے توقع رکھتا تھا، سوشل پریشر ان پر ہوتا تھا کہ وہ نماز پڑھیں. تو جو نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لوگوں کے خوف کی وجہ سے. اگر لوگ نماز پڑھنے کو برا نہ سمجھتے وہ نماز بھی نہ پڑھتے. تو جب یہ حال تھا تو سوچے نا قتال جیسا حکم کتنا بھاری گزرتا ہوگا ان کے اوپر. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اور یہ کون کہتے ہیں؟ منافق. ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر یہ لڑائی کا حکم آخر کیوں لکھ دیا؟ تو نے کیوں فرض کر دیا ہم پر جنگ کرنا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ ہمیں کچھ اور ابھی مہلت دے دی. اللہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں اور دیتے، اتنا انجوائے کر رہے تھے ہم زندگی کو، ابھی تو زندگی سے دل نہیں بھرا، اللہ تھوڑی سی مہلت اور. منافق یہ سمجھتا تھا کہ جنگ کے لیے نکلے گا تو ضرور مارا جائے گا، اور جنگ کے لیے نہیں نکلے گا تو نہیں مارا جائے گا. بزدلی نے اور لوگوں کے خوف نے ان کی عقلیں ایسی الٹ دی تھیں. اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے، فرمایا قل، فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے. اس دنیا پرستی کی وجہ سے، اس زندگی کی محبت کی وجہ سے تم نفاق کا شکار ہو گئے. افسوس تمہارے حال پر. کتنا رہو گے، کتنا رہ لو گے؟ متاع الدنیا قلیل، بہت تھوڑی ہے دنیا، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. یہاں کی تعریفیں بھی عارضی ہیں، یہاں کی تنقید بھی عارضی ہے. تم بھی قبر میں چلے جاؤ گے، تعریف اور تنقید کرنے والے بھی قبر میں چلے جائیں گے. کیوں فکر کرتے ہو اس مٹی ہونے والے جسم کی؟ اس لافانی ہستی کی فکر کیوں نہیں کرتے جو دیکھ رہا ہے، جو تم کو بدلہ دے گا، جو تم کو صلہ دے گا؟ جس کی خاطر نکلے ہو اس کو سوچو نا، اس کو دماغ میں رکھو، اپنی نظر بلند کرو. کہاں الجھتے ہو؟ دنیا تو بہت تھوڑی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے لمن اتقی، جو تقوی اختیار کرے. دنیا کو تو ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہی ہے. جتنی زیادہ دنیا سے محبت ہوگی، موت اتنی ہی دشوار ہوگی. یہاں کی نعمتیں بھی ٹائم لمیٹڈ ہیں، عارضی ہیں، فانی ہیں. دوسرے، کوئی گارنٹی نہیں کہ دنیا میں محنت کا صلہ مل بھی جائے یا تمام خواہشات پوری ہو بھی جائیں. ہو سکتا ہے یہی نعمتیں پریشانیوں کا سبب بن جائیں. یہی کامیابی جس کے لیے تم تمنا کر رہے ہو سکتا ہے تم کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے. یہ تعریف جو تمہیں اتنی اچھی لگتی ہے تمہیں کسی فتنے میں ڈال دے. ہر چیز عارضی ہے نا، یا رزلٹس نہیں نکلتے. یا جس زندگی کی خاطر جہاد سے فرار حاصل کر رہے ہیں
وہ زندگی جو ہے وہ دکھوں میں، محرومیوں میں اور بیماریوں میں ہی گزر جائے؟ تو پھر انسان کیوں اتنا دل لگائے دنیا میں؟ ساری امیدیں، ساری خواہشات آخرت کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، تو پھر وقت کا اور توانائی کا رخ بھی ان کاموں کی طرف ہو جائے گا جو وہاں فائدہ دیں۔ تو عقل مندی یہی ہے۔ تقوی منافقت کا علاج ہے۔ نفاق سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ فتیل کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آیت 78، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ برج کا مطلب ہوتا ہے نمایاں چیز، واضح چیز، پرومیننٹ چیز۔ بلند عمارتوں کے لیے، قلعوں کے لیے برج کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا۔ مشیدہ بلندی، مضبوطی کے لیے لفظ آتا ہے، اسٹرانگ۔ جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو آ جائے گی، اور موت دروازوں سے تو نہیں آتی، اللہ کا حکم ہونے کی دیر ہے، موت کے فرشتے سر پر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی تالا، کوئی گارڈ موت کو روک نہیں سکتا۔ تو موت سے ڈرنا بیکار ہے، موت سے بچنا بیکار ہے۔ بہتر ہے کہ موت کے لیے انسان پریپریشن کر لے، تیاری کر لے موت کے لیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے آیت کے اس ٹکڑے میں اور آگے آیت نمبر 79 میں دو رویوں کا، دو ایٹیٹیوڈز کا ذکر ہے۔ پہلا ایٹیٹیوڈ، پہلا رویہ منافق کا، اور جو دوسرا ہم پڑھیں گے آیت 79 میں وہ ہے رویہ مومن کا۔ منافق کا رویہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہوا کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ کوئی خیر پہنچے تو بہت خوش ہو جاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اسلام لانے کے بعد دراصل ہم نے دنیاوی کامیابی، دنیاوی خوشیوں کو گارنٹی کے ساتھ وصول کر لیا۔ یہ اسلام میں اس وقت تک خوش رہتے تھے جب تک دنیا والے ان سے راضی رہیں اور انہیں کامیابیاں ملتی رہیں، تو یہ بھی اسلام سے راضی رہتے تھے، اللہ رسول سے خوش رہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اگر تو کوئی شکست یا کوئی فیاسکو جس کو ہم کہتے ہیں نا، پلاننگ کی تھی، پلاننگ کے حساب سے معاملہ نہ ہو پایا، کوئی پروگرام غلط ہو گیا، کوئی غم تکلیف پہنچ گئی ان کو، اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا شروع کر دیتے تھے۔ یقولو ہذہ من عندک، کہتے تھے یہ آپ کی طرف سے، آپ کی غلط پلاننگ۔ جیسے کہ احد میں ہوا، اور احد میں منافقوں نے یہی رویہ اختیار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے کہ ان کی غلط پلاننگ کی وجہ سے یہ ہوا۔ اور یہ منافق کا طریقہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی شکست سے کچھ سیکھتا نہیں، اس لیے کہ ٹاس دا بلیم کرتا ہے نا، وہ دوسرے پہ الزام اٹھا کر پھینکتا ہے، تمہارا قصور تھا، میرا قصور تھوڑی تھا۔ یہی طریقہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا۔ ان کی کم فہمی پر تبصرہ ہے کہ خیر اور شر کو تم دنیا کے پیمانے سے ناپتے رہتے ہو، تو دنیا کی زندگی کے مقصد کو تو تم سمجھے ہی نہیں۔ اللہ تو ہر طرح کے حالات ڈال کر تمہیں پرکھے گا، تمہیں آزمائے گا۔ خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہو سکتا ہے تم بہت جذبے کے ساتھ، بہت تقوی کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ کوئی کام کرو، نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، لیکن اللہ کے ہاں تو قبول ہو گیا۔ تو وہ مانگو جو انجام اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہو۔ منافق شہید ہونے کو مصیبت سمجھتے تھے، حالانکہ بہت بڑی بھلائی ہے جو کہ کسی کو نصیب ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دینا، اللہ کی راہ میں کچھ لگا دینا، کچھ کھپا دینا۔
تو فرمایا کہ یہ غلط ہے کہ یہ منافق جو ہیں اس طرح آپ کو بلیم کرتے ہیں. جو بھی حالات ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن کیا ہو گیا ان لوگوں کو, کوئی بات ہی نہیں سمجھ آتی ان کو. آیت 79. اب یہ ہونا چاہیے مومن کا رویہ. دیکھیے کیا ہوتا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھلائی ملی وہ اللہ کی وجہ سے مجھ کو ملی. وہ کوئی اپنی کامیابی کا کریڈٹ نہیں لیتا. الحمدللہ کہتا ہے. وما توفیقی الا باللہ کہتا ہے کہ میری کوئی حیثیت توفیق نہیں, اللہ نے دے دی. الحمدللہ, اس کا شکر, اس کا احسان کہ اس نے اس محنت کو صحیح رخ پر ڈال دیا, اس کا نتیجہ ایسا دکھا دیا, محنت کا نتیجہ جو مجھے بھی بہت بھلا لگا. بلکہ مومن تو کامیابی کے بعد تھوڑا سا فکر مند بھی ہوتا ہے نا. ڈر لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ سارا صلہ یہی مل گیا. یہاں لوگ اتنا منہ بھر بھر کے تعریفیں کر رہے ہیں, تو ایسا تو نہیں کہ اللہ کے یہاں سے ریجیکٹ ہو گئی ہے یہ چیز کہ بس اب لوگوں ہی کی تعریف میں وصول کر لوں. تو تعریف سن کے جہاں تھوڑی سی فطری طور پہ خوشی ہوتی ہے, وہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ڈر لگے انسان کو تعریف سن کے. وہ جانتا ہے نا کہ میرے کرنے سے کیا ہوتا, اگر اللہ نہ چاہتا تو ساری محنتیں دھری کی دھری رہ جاتی, سارے وسائل, سارے اسباب, ساری محنت صفر ہو جاتی, کچھ نہ نتیجہ نکلتا. میرے رب نے مجھے کامیاب کرنا چاہا, الحمدللہ میرے رب کی مرضی اس میں تھی, میرا رب اس میں راضی تھا. بلّہ آخرت میں بھی اس کا مجھ کو اجر دے دے. تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جو مشکل آئی, جو بھلائی آئی, جو بہتری آئی, اللہ کی طرف سے. اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جو کوئی برائی آئی تو تیری اپنی جان کی وجہ سے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. اب اگر کوئی پریشانی یا کوئی شکست سابقہ پیش آ جائے تو مومن کو چاہیے اپنی غلطی, اپنی کمزوری کی طرف اس کو منسوب کر دے. وہ اپنی غلطیوں پر نظر رکھے. ڈسکشن بھی اگر کسی سے کرے تو صرف امپروومنٹ کی خاطر, ریزنٹمنٹ کے ساتھ نہیں, غم اور صدمے کے ساتھ ذکر نہ کرے ناکامی کا, بلکہ اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ, اس ذہن کے ساتھ ڈسکشن کرے کہ اس کو ہم آئندہ اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں. یہ جو غلطیاں ہوئیں ہم کیسے آئندہ کام کریں کہ یہ غلطیاں ریپیٹ نہ ہوں. اس انداز سے وہ ڈسکس کرتا ہے, کہتا ہے ہاں ہم سے مسٹیک ہوئی. اور جب انسان اس طرح سے اپنی غلطیوں کو اپنا قصور مانتا ہے اور کامیابیوں کو اللہ کا فضل مانتا ہے تو آگے پرفیکشن کا, کمال کا راستہ کھل جاتا ہے. پرفیکشن اور کمال کا درجہ حاصل کرنے کی راہیں کھلتی ہیں. بہتر سے بہتر ہوتا ہے انسان, سیلف امپروومنٹ کا ذریعہ بنتی ہیں ناکامیاں. آگے فرمایا آیت 80, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی, اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو بھیجا نہیں. تو بات کیا ہے؟ یہ جو فرمایا وہ ارسلناک للناس رسولا, کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. ایک تو یہ بات یہاں پر بتا دی گئی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جو اچھائی آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے اور جو برائی آئی ہے وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری وجہ سے ہے, تو اس پہ تعجب کا سا بھی انداز ہے نا. ان کے اس قول پر ایک حیرت کا اظہار بھی ہے قرآن کے اندر. کیسی عجیب بات کر رہے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے دو خدا ہیں کوئی, ایک کے ہاتھ میں خیر ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں شر ہے. جو خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے, جو شر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, نعوذ باللہ. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خدا تھوڑی ہیں, آپ کے اختیار میں کوئی خیر یا شر تھوڑی ہے. آپ تو رسول ہیں, پیغام پہنچانے والے ہیں. کسی کے پاس خیر اور شر کا اختیار نہیں ہے, اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ ہی جو چاہتا ہے نتیجہ نکال کر دکھا دیتا ہے. اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ دنیاوی تعریف, دنیاوی تنقید, دنیاوی کامیابی, دنیاوی ناکامی سے اپنی نظر کو بلند کرو, ہر حال میں رسول کی اطاعت کرو.
نتیجہ بھول جاؤ کیا نکل رہا ہے، اپنا ایفرٹ دیکھو، اطاعت کیے جاؤ، اور حقیقت ہے کہ کامیابی ملے تو اطاعت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیڈر بھی بڑا اچھا لگتا ہے. ناکامی ملے اور ناکامی کے بعد اطاعت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. یوں سمجھیں کہ بدر کے بعد اطاعت کرنا کیا مشکل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیڈر ہو اور ہیرو بھی ہو، لیڈر ہو اور لوگوں میں مقبول بھی ہو، لیڈر ہو اور لوگ اس کی تعریفیں بھی کرتے ہوں، سب فخر سے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہم فلاں سے اٹیچڈ ہیں. لیڈر ہو، آپ نے لیڈر بنایا اس کو، آپ نے بھروسہ کیا اس کے اوپر اور وہ کامیاب نہ ہو. آپ نے کسی کو لیڈر بنایا اور لوگوں میں اس کی تعریفیں نہ ہوتی ہوں، اور پھر حق کی خاطر اس لیڈر کے ساتھ جڑے رہنا، یہ اصل ٹیسٹ ہے نا، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. تو بدر کے بعد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیروئی بن گئے، جس کو آج کی ٹرمز میں ہم کہیں، حالانکہ لفظ اچھا نہیں ہے ان کے لیے لیکن سمجھانے کی خاطر کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کی تو بڑی شہرت ہوئی، بڑے لوگ متاثر ہوئے ان سے. تو کامیابی تو ہر ایک کو کھینچ لاتی ہے، اچھے برے سب آ جاتے ہیں کامیابی کی تلاش میں. بات جب ہوتی ہے جب احد آئے کوئی زندگی کے اندر، کوئی ناکامی آئے، اور پھر لیڈر کو برا بھلا نہ کہنا، اس کو چھوڑ کر بھاگنے کا نہ سوچنا، یہ بڑی بات ہے نا. اصل تو پہ مومن ہی تھے جو احد کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہ گئے، اسی کو حق کی خاطر آئے تھے، اور انہیں پتا تھا کہ جو بھی شکست ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے، اس میں قطعاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کا کوئی قصور نہیں. آپ کے فیصلے بالکل صحیح تھے، ہم نے اطاعت نہ کی تو ہمیں ناکامی ملی. تو اطاعت کی بات کی گئی ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ اصل کسوٹی ہے. کس کی اصل کسوٹی ہے؟ یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کی اطاعت کون کرتا ہے. جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ رسول کی اطاعت سے بے نیاز رہ نہیں سکتا. رسول کی اطاعت کو تو وہی چھوڑتا ہے جو زبان سے خالی کہتا ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن دراصل وہ اپنے نفس کو خدا بنا کر بیٹھا ہوا ہو، اور اس نے پردہ جو ہے اس کے اوپر اللہ کی محبت کا ڈال دیا ہو. مسلم میں حدیث ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی. آج بھی آپ دیکھیں، جس نے حدیث کی اطاعت کی سمجھیں اسی نے قرآن کی صحیح اطاعت کی. جو سنت اور حدیث کو چھوڑ کے قرآن کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو انکار حدیث دراصل انکار قرآن بن جاتا ہے آخر میں، اگر آپ دیکھیں تو. اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا، رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن نہیں. یہ یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں یطع اللہ فقط اطاع الرسول، ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. ترتیب آپ دیکھیں، میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ابھی قرآن کی آیت پہ تو اعتراض کر نہیں سکتے، حدیث ہے تو ہو سکتا ہے کہہ دیتے کہ حدیث ہے یہ تو فیبریکیٹڈ ہے اور ایسی موضوع حدیث ہے کسی نے بنا لی. یہ تو قرآن کی آیت ہے، قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو رسول کی اطاعت کرو. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں بھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی والی چیز. تو رسول کی اطاعت کو انسان نجات کا راستہ سمجھے، اس کو آنر سمجھے، بیج آف آنر سمجھ کے اس کو لے کر چلے، مصیبت اور بے عزتی نہ سمجھے اس کو. یہ بات فرمائی ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے ان لوگوں پر آپ کو پاسبان بنا کر، نگران بنا کر تو بھیجا نہیں. یہ جانے اور ان کی مرضی جانے. آیت 81 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. وہ منہ پر کہتے ہیں، وہ کون ہیں؟ منافقوں کا ذکر ہے. وہ منہ پر کہتے ہیں ہم اطاعت گزار ہیں، مگر جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر
آپ کے حکم کے خلاف مشورے کرتا ہے. اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے. آپ ان کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، وہی بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے. بیتا کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت کوئی عمل کرنا. بیت گھر کو کہتے ہیں. عام طور پہ رات کے وقت انسان گھر میں ہوتا ہے، تو اسی سے یہ لفظ ترقی کرتا ہوا چھپ کر کام کرنا یا رات کو چھپ کر مشورہ کرنے کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. رات کو چھپ کر کوئی کام کرنا یا رات کو چھپ کر کوئی مشورہ کرنا. بیتا ذکر اس آیت میں منافقوں کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے تو زبان سے اطاعت کا اقرار بھی کر لیتے تھے. کوئی وحی نازل ہوئی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہم کا اعلان کیا تو یہ بھی موجود ہوتے تھے، سن رہے ہوتے تھے. سوشل پریشر، پاپولر پریشر کو دیکھ رہے ہوتے تھے. یہ دیکھتے تھے کہ میجورٹی، اکثریت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تیار ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، تو یہ بھی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی یہ کام کریں گے، اس میں ہم بھی حصہ لیں گے. لیکن یہ ساری ان کی لپ سروس تھی، خالی باتیں. دراصل یہ احکامات ان پر بہت بھاری پڑ رہے تھے، کرنا نہیں چاہتے تھے، عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس سے نکلتے، اب یہ جو لائک مائنڈڈ لوگ تھے، ایک جیسی جن کی کہ بیمار ذہنیت تھی، جن کے دلوں کے اندر نفاق کا مرض تھا، وہ اپنی نجی، اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں بیٹھ کر سازشیں کرتے، ان احکامات کے خلاف باتیں بناتے جو نازل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے کہ کیوں ہمیں ایسے ایسے حکم دیتے ہیں یہ، اور پلانز بناتے کہ ہم کس طرح خود کو اس حکم پر عمل سے بچا لیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کے اس رویے کا بھانڈا پھوڑا، جہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ایسے کام کرتے ہیں، اب وہاں ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. ڈیل یہ ہے کہ ان کو اگنور کرو، ان کی حرکتوں کو اگنور کر دو. تجسس میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کرے، ہم کہتے ہیں آمنا سامنا کرا دو. خاندانوں میں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ذرا سامنے تو لے کر آؤ، سامنے بٹھا کے بات کرتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے یہ آمنا سامنا کرانے میں؟ لحاظ اٹھ جاتا ہے، بالکل کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، منہ ماری ہوتی ہے. وہ اس پر الزام لگائے گا، وہ اس پر الزام لگائے گا. حالات ہو سکتا ہے پہلے سے زیادہ خراب ہو جائیں، یا یہ کہ اوپر اوپر حالات جو ہیں وہ پیچ اپ ہو جائیں، معاملہ درست ہوتا نظر آئے، لیکن دلوں کے اندر مزید نفرت اور غصہ پیدا ہو جاتا ہے، دل بہت خراب ہوتے ہیں. تو ان واقعات سے ہمیں اپنی نجی، اپنی پرسنل زندگی میں آپ دیکھیں کتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کبھی کسی کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کو ایسے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بلا کر پوچھوں گی، سامنے بٹھا کر پوچھوں گی. بالکل ضرورت نہیں. اللہ نے کیا بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشورہ دیا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اعراض کیجئے، اگنور کیجئے، کنفیشن مت کروائیے ان سے بلا کر. اس لیے کہ جب انسان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم سب لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کرو، مجبوری میں کر تو لیتا ہے، لیکن اندر اس کو غصہ بہت آتا ہے. اس کو اس طرح سب کے سامنے بے عزت ہونا اچھا نہیں لگتا. تو جس نے اس سے اپنی غلطی کا اقرار کروایا ہوتا ہے، اس کے خلاف نفرت اور غصہ پیدا ہوتا ہے دل میں. تو کبھی کسی سے کنفیشن مت کروائیے. یہ مت کہیں کہ چلو ہم آمنا سامنا کرا دیتے ہیں، نہیں. ادھر ادھر کی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، پتہ نہیں صحیح بھی ہیں، پتہ نہیں غلط ہیں کہ صحیح ہیں کیا ہیں. بیسٹ یہ ہے اگنور کر دو، تجسس میں مت پڑو. اور پریشان بھی ہونے کی ضرورت نہیں کہ پتہ نہیں اگر ہم نے آج ان کو اگنور کر دیا تو کل یہ کیا کریں گے. مت پریشان ہو، اللہ پہ توکل کرو. اگر مسلمان اپنا وقت، اپنی انرجیز صرف دوسروں کی سازشوں کا جواب دینے میں اور پریشان ہونے میں لگا دیں
تو پھر اسلام کا کام کیسے ہوگا؟ اگر صرف اعتراضات کا جواب دینے میں سارا وقت گزار دیا جائے، اپنی بیان کی طاقت اور اپنی ذہن کی صلاحیت مخالفتوں کو کاؤنٹر کرنے میں، مخالفتوں سے نمٹنے میں لگا دی جائیں، تو آگے دین کا کام کیسے ہوگا؟ دین کے بارے میں بات کرنے کی فرصت کب ہوگی؟ پھر اب دین کے بارے میں پلاننگ کے لیے جو دماغی صلاحیتیں لگانی ہیں وہ کب لگیں گی؟ ابھی تو خالی ہم بدلہ لینے میں لگے ہوئے ہیں. اس نے یہ کہہ دیا ہم یوں کریں گے، اس نے یہ کہہ دیا یہ جواب دیں گے. چھوڑیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگنور کر دو ان کو. تو ایک تو یہ ہے.